تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی ڈاکٹر کے پاس اوزار ہوتے ہیں تو کام کرے گا، اوزار نہیں ہوتا کیسے کام کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کے اوزار ہے تو وہ ڈاکٹری کام کرنی تو کیسے کرے گا؟ کہ دعوت دینے والوں کے اوزار کہ ان کے اخلاق ہیں، جتنے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے اور دلوں کو جیت لیں گے۔ ہاں، اپنے اچھے اخلاق سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے۔ ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے۔ عائشہ کو اس کی غریبی پر رحم آیا۔ ام المومنین عائشہ بہت سخی تھی، وہ بہن اسما تھی، وہ بھی بہت سخی، دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی۔ جب غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ اس کی غربت پر رحم آیا، اس کی فقیری تنگی پر رحم آیا، میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر۔ حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا۔ وہ کیا کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، رحم کھانے کا مطلب۔ تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المومنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی۔ حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں کہ یہی دلوں کو جیتتے ہیں۔ حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں میدان میں عمل میں تولے گی ترازو میں، وہ آدمی کے اخلاق۔ اخلاق خراب ہوتے ہیں تو عبادتیں بھی چلی جائے گی۔ تو دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اچھے اخلاق۔ لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے تو جہالت کے جواب میں نبی اخلاق بتاتے تھے۔ ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا، وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، لوگ جہالت سے پیش آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاہلیت کے زمانے میں بھیجا، زبردست جاہلیت، سوائے شرک کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں۔ اسی سے جہالت کٹی ہے۔ جہالت کے جواب میں اگر حضور جہالت کرتے اور لڑنے والے سے لڑتے تو لڑائی ہی ہوتی، لڑائی ہی بڑھتی۔ آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آئے۔ مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر دے، لوگ اس کو روکے کہ نہیں مت روکو، اسے پیشاب کر لینے دو، پیشاب رک جائے گا اس کا۔ ہاں، لا تضرموہ حدیث شریف میں کہ اس کو پیشاب میں سے میں لٹکاؤ، پیشاب کر لینے دو مسجد میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ تو آسانی کرنے والے، اپنے ساتھیوں کہ تم تو آسانی کرنے والے ہو، پانی کا ڈول لے آؤ اور پانی بہاؤ، جگہ پاک ہو جاوے۔ ان کو یہ سمجھایا، اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، اس میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ وہ جاہل ہے، جنگلی ہے۔ تو حسن اخلاق دعوت کے محاسن میں سے ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے۔ اللہ کے راستے میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں کہ سب کو برداشت کر کے، سب کو لے کر کے چلو، سب کی جھیلو، سب کی خدمت کرو، پھر دیکھو اخلاق بتاؤں گے۔ مولانا سعید صاحب کہتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، اخلاق کی مشق ہے کہ دوسرے جاتی کریں گے، ہم صبر کریں گے، ہاں
دوسرے جاتی کریں گے ہم احسان کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے، کہ پھر وہ دوست ہو جائے گا. یہی تعلیم دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے اخلاق کا معیار دیا گیا تھا. جیسے آپ کا دین سب سے اونچا، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اس لیے جہالت کٹ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے بن گئے. تو دعوت کے محاسن میں سے ہے اچھے اخلاق، کہ اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق